الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حضرات محترم، انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے وہ اپنے معاش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے محنت، جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جن کاموں کو نیک کہا ہے وہ کرتا ہے تاکہ اللہ کے ہاں میں باعزت مقام کو پالوں۔ میں اس وقت حرام اور حلال کی بحث میں نہیں، میں صرف ان لوگوں کی بات عرض کروں گا جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق معاش کماتے ہیں اور آخرت کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک انسان حلال طریقے سے اپنا معاش کماتا ہے تو یہ اللہ کا پسندیدہ انسان ہے۔
لیکن اس کے مقابلے میں جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے، آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے محنت اور جد و جہد کرتا ہے، ان دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے، بے شک دونوں ہی اللہ کی نظروں میں اچھے ہیں، لیکن جب مقابلہ کیا جائے تو دنیا کی محنت اور آخرت کی محنت کا کتنا آپس میں مماثلت ہے، اس کا اندازہ آپ ایک بات سے لگائیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص دنیا کے لیے جد و جہد کرتا ہوا اتنا آگے نکل جائے کہ دنیا میں وما فیہا میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت بن جائے، اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، جسے فجر کی سنتیں کہتے ہیں، اللہ کی نظروں میں وہ پوری دنیا کے مالک سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اگر نیکی کرنے والے کا اور دنیا کی محنت کرنے والے کا موازنہ کیا جائے تو شاید زمین و آسمان کے فرق سے بھی زیادہ فرق نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت کو جتنا اپنی بارگاہ میں نیکی کرنے والے محبوب اور اچھے لگتے ہیں، کوئی نہیں لگتا۔ کتنی نیکی کرنی چاہیے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان جن کا پابند ہے ہر صورت کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا، آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہم زیادہ کچھ نہیں باتیں یاد رکھ سکتے، ہمیں کوئی تھوڑی سی بات بتائیں جو ہماری نجات کے لیے کمپلیٹ اور مکمل چیز ہو، ہماری نجات ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، سب سے پہلی بات جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، مسلمان نجات نہیں پا سکتا، پہلی بات یہ فرمائی، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور کہنے لگا اس کے علاوہ کچھ اور؟ آپ نے فرمایا، ایک دن اور رات میں اللہ نے 17 رکعتیں تم پہ فرض کی ہے، یہ لازم ہے، ان کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ کہنے لگا اس کے علاوہ بھی کچھ نماز ہے؟ آپ نے فرمایا، جو پڑھو گے وہ نفل ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، لیکن اس کی باز پرس نہیں ہے۔ پھر فرمایا، اور کچھ مجھ پہ؟ آپ نے فرمایا، ایک سال کے اندر 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ کہنے لگا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی روزہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر رکھو گے تو اچھی بات ہے، وہ تمہارے لیے نفل ہوگا، لیکن اگر نہیں رکھو گے تو اس کی کوئی باز پرس نہیں ہے۔ اور کہنے لگا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو 40 میں سے 1 اللہ کے رستے میں دینا ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر خرچ کرو گے تو اچھی بات ہے، وگرنہ پابند نہیں ہو۔ اگر ایک انسان اپنی نمازوں میں سے فرائض ادا کرتا ہے تو وہ اللہ نے جو اس پہ فریضہ عائد کیا ہے اس نے پورا کر دیا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کرے گا اس کے لیے وہ ایکسٹرا بونس ہوگا، وہ اللہ کے ہاں نیکی اور اللہ کے ہاں اجر اور بلندی مقام کا سبب بنے گا، لیکن وہ 17 رکعتوں کے علاوہ پابند نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص، اس کی زندگی میں روزے آتے ہیں تو وہ 29 یا 30 روزوں کا پابند ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ وہ چاہے جس طرح مرضی کرے، رکھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ایک شخص، اسے اللہ نے مال دیا ہے تو وہ مال میں سے 40 میں سے 1 کا پابند ہے کہ وہ جو اللہ نے کہا ہے وہاں خرچ کرے، اس کے علاوہ پابند نہیں ہے۔ وہ اور جہاں مرضی ان مال کو خرچ کر لے،
وہ اللہ کی طرف سے باز پرس نہیں ہوگی اگر وہ جائز رستوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اگر وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرے گا تو وہ اس کے لیے اجر اور ثواب اور اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے معاش اور آخرت کے لیے نیکی کرنے کا آپس میں فرق ہے، لیکن نیکی کے معاملے میں ایک خاص حدود بنائی ہے۔ اگر ان حدود کی پابندی کر لیتا ہے تو دوسرے معاملے میں اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، وہ خرچ کرنا چاہے تو نیکی کے کسی بھی معاملے میں خرچ کر سکتا ہے، وہ اسے کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ تم یہاں کیوں خرچ کرتے ہو اور یہاں کیوں نہیں خرچ کرتے۔ یہ میں اس لیے بات عرض کی کہ اسلام کے اندر بہت سے نیک اعمال ہیں جو انسان کی معافی کا سبب بنتے ہیں، اللہ کے ہاں اسے درجات کی بلندی ملتی ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں محنت بھی ہوتی ہے۔ آج جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، خصوصاً جس خطے میں ہم رہتے ہیں، 3 چیزیں ایسے لوگ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں وہ ان کے طعن و تشنیع کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ ان میں ایک قربانی ہے، ایک حج ہے، ایک عمرہ ہے۔ اس کے متعلق بڑی بڑی لمبی زبانیں نکالی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اللہ سے، اس کے رسول سے پوچھتے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں آپس میں اختلاف آ گیا۔ ایک کہتا ہے یہ کرنا درست نہیں ہے، جبکہ قوم مقروض ہے، غربا زیادہ ہیں، اور جو لوگ حج اور عمرے کرتے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں، اولی الامر اسلامی حکمران ہیں، اولی الامر علماء ہیں، اولی الامر صاحب عقل اور دانا لوگ ہیں، اگر ان کے کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر آپس میں لڑنا نہیں، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنا ہے، انہی سے پوچھنا ہے کہ جو عمل میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ، معاشرہ، میڈیا جو کچھ ہمیں کہتا ہے کیا اسے تسلیم کر لینا چاہیے، یا جو میں اپنے دل میں اپنے اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اور اللہ کے رستے میں قربانی کے لیے جذبات رکھتا ہوں کیا اسے پورا کرنا چاہیے۔ آج کی مجلس میں چونکہ میرا موضوع جو ہے اللہ کی قرب کے لیے، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے ایک طریقہ ہے عمرہ۔ یہ عمرہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں ایک ہی مقام پہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے بیت اللہ۔ اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو توفیق دی کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بار بار جاتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے، ایک شخص اپنا گھر بنانے کے لیے اربوں روپے لگا دے، اس پہ کوئی طعن و تشنیع نہیں کرتا کہ تم نے اتنے پیسے کیوں لگا دیے۔ ایک شخص اپنی کاروباری ترقی کے لیے پوری زندگی محنت کوشش کرتے ہوئے 1 سے 2، 2 سے 10، 10 سے 20 فیکٹریوں کی لائنیں لگا دے، کوئی اسے نہیں کہتا کہ تو نے اتنے پیسے کیوں خرچ کیے۔ آخر سبب کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اپنا رزق حلال لے کے جاتا ہے، اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کے مطابق وہ اللہ کے گھر میں جا کے اس کے قرب، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اسے کیوں آخر منع کیا جاتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تم ایسا کر لو؟ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، ایک شخص جو غرباء کا فریضہ حق ہے وہ ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ حج یا عمرے کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہے، تو کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہے اگر وہ کسی ساتھی کو ایسے نیکی کے کام سے منع کر رہا ہے۔
کیوں میرے عزیز بھائیوں؟ عموماً یہ ہوتا ہے، دیکھیں گے یہ پیسے کا ضیاع ہے، آپ جاتے ہیں وہاں ہوٹل لیتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، رستے میں جہاز کا کرایہ لگتا ہے، یہ کسی بچے کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اللہ نے کہاں حکم دیا ہے کہ جس بیٹی کو جہیز نہ دیا جائے اس کی شادی نہیں ہوگی؟ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ جس کی میرین میں یا کسی بوربن میں یا کسی بڑے ہوٹل میں اس کی شادی، اس کا ولیمہ نہیں ہوگا تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ یہ سارے پخنڈ تو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال تک آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ اسی دوران ایک دن ان پہ میک اپ کے کچھ داغ لگے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ کیا؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اب انہوں نے نکاح کیا ہے اور رسول اللہ کو علم نہیں ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اے انس اولم ولو بشات، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ذبح کر لو۔ یعنی اسلام تو اتنی آسانی کا مذہب ہے، تو ہم اپنی زندگی میں خود ہی مصیبتیں کھڑی کر کے دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں نیکی نہ کرو بلکہ ان مصیبتوں کو پورا کرو۔ یہ کہاں کی دنائی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عمرے میں کیا ہے، کیا ملتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جانا چاہیے؟ ہم جاتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ بہت سی احادیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت کچھ فرمایا۔ یقین مانیے بہت سی ایسی باتیں جو پڑھی ہیں اسی وقت دل میں احساس ہوا کہ اسی وقت چلے جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ، ایک انسان نے عمرہ کیا پھر اس کے بعد کچھ ماہ کے بعد، کچھ سال کے بعد جب وہ دوسرے عمرے کے لیے جاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ کفارۃ لما بینہما، اس کے درمیان جتنی بھی انسان سے خطائیں ہوتی ہیں اللہ ساری معاف کر دیتا ہے۔ اگر ایک شخص چند لاکھ روپے لگا کے وہ عمرہ کر لیتا ہے، اس کی زندگی کی اگر خطاؤں کی معافی مل جائے تو کیا اس سے سستا سودا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم تو اپنی ایک چھوٹی سی تکلیف کے لیے، انسان کو اگر چھوٹی سی تکلیف ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے اور ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور اس پرابلم کو دور کروانے کے لیے ایک آپریشن کرواتے ہیں، وہ 10-20 لاکھ روپیہ مانگ لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جسم کی آسودگی ہونی چاہیے، جسم میں آرام آنا چاہیے، ہم بیماری سے نجات ملنی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی پیسے لگ جائیں، اگر جسم کی تھوڑی سی پرابلم کے لیے 10-20-50 لاکھ جو اللہ نے دیا ہے اسے لگانے پہ ہم کوئی بات محسوس نہیں کرتے، اپنی راحت کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو اگر ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، دنیا میں آسانی اور آسودگی کے لیے اگر چند روپے لا کے چلا جاتا ہے تو ہمیں اسے کہتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، جبکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، دوسری حدیث اسے امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان اپنی کتابوں میں لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں یہ ایک دفعہ نہیں، رسول اللہ ترغیب کیا دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، اپنی امت کو کیا تلقین کرتے ہیں، کیا نصیحت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں حج اور عمرہ اس کی مطابقت کرو، بار بار کرو، کوشش کرو، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بار بار کرو۔ کیوں کرو؟ فَإِنَّهُمَا تَنْفِيَانِ الْفَقْرِ وَالذُّنُوبِ كَمَا يَنْفَى الْقَيْرُ خَبْثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا حج اور عمرے کی مطابقت کرو، بار بار کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ حج اور عمرہ جو ہے بظاہر پیسے لگتے ہیں، بظاہر انسان کا وقت حرج ہوتا ہے، بظاہر ایک لمبا سفر کاٹنا پڑتا ہے، بظاہر بہت محنت اور مشقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّهُمَا تَنْفِيَانِ الْفَقْرِ وَالذُّنُوبِ، یہ دونوں چیزیں فقر اور گناہوں کو صاف کر دیں گی۔ کس طرح؟ کما ينفی الکیر، جس طرح آپ کٹالی کے اندر لوہا، سونا یا چاندی ڈالتے ہو، پھر اسے تپاتے ہو، اسے گرم کرتے ہو، جس طرح اس کے اوپر میل آتی ہے اس میل کو نکال کے صاف کر دیتے ہو، وہ سونا، وہ چاندی، وہ لوہا، وہ تانبا، وہ پیتل، جو بھی دھات آپ صاف کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک کٹالی میں ڈال کے اسے گلاتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں۔ جب ایک انسان حج یا عمرہ کرتا ہے، جس طرح وہ دھات کٹالی میں جا کے صاف ستھری ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ اس انسان کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے گناہوں کی معافی ہو جائے، اگر کسی کو اللہ کے ہاں عزت مل جائے، اگر اللہ رب العزت کسی کو اپنا مقرب بنا لے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم انہیں منع کریں اور اپنا منہ کالا کرتے رہیں کہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں تو کسی کو دیکھ کے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جس طرح ہمارے یہ بھائی کو لے جاتے ہو، اے اللہ جس طرح یہ سال بسال جاتے ہیں، اے اللہ جس طرح بہت محنت کر کے یہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی نصیب کر اور ہمارے دل میں بھی چاہت پیدا کر، ہم بھی تیرے گھر جائیں تاکہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک انسان اپنے جگر کی پلانٹیشن کے لیے کروڑوں روپے لگا دیتا ہے، جب وہ واپس پلٹتا ہے ہر انسان مبارک دیتا ہے، بھئی اللہ نے آپ کو زندگی عطا کر دی، اللہ نے آپ کو صحت دے دی۔ وہ آپریشن کے بعد آتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کتنے پیسے لگے، وہ کہتے ہمیں خوشی ہے، پیسوں کو چھوڑو یہ پھر مل جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو آپ کو زندگی اور صحت دی ہے، ہمیں اس کی خوشی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک انسان کا یہ فانی جسم اسے چند دنوں کے لیے صحت مل جائے، ہم پیسے کی پرواہ نہیں کرتے، اور اگر اللہ ہمیشہ کے جہنم کے عذابوں سے بچا دے، اللہ اسے جنت کی نعمتوں سے نواز دے، تو کیا پھر پیسوں کو گننا شروع کر دے کہ یہ پیسے کیوں لگے ہیں، یہ پیسے کیوں لگائے گئے ہیں؟ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر جو اس کی کوہان، جو اس کی چوٹی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ لیکن جو اپنے ذوف کی وجہ سے، جو اپنے اور معاملات کی وجہ سے، یا خواتین ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف، بوڑھے اور ضعیف کمزور آدمی، والمرأتی اور عورت کے لیے جہاد جو ہے الحج والعمرہ، وہ حج اور عمرہ کرنا ہے۔ تو اگر ایک انسان وہ وہاں تک نہیں جاتا، وہ اس کے لیے اگر اللہ نے یہ رستہ جہاد کا رکھا ہوا ہے، تو کیا کسی انسان کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ اسے اس سے منع کرے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا 3 لوگ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان میں فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں کوشش کرنے والا غازی، والحاج والعمرہ، حاجی، والمعتمر اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے وفد میں ہیں۔ پھر فرمایا دعاہم، جب وہ دعا کرتا ہے، فَأَجَابُوهُ، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، وَسَأَلُوهُ فَأَعْتَاهُمْ، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال پہ اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں، بہت سے لوگ وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور پھر اللہ وہ جو نعمت انہوں نے اللہ سے مانگی ہوتی ہے، اللہ ایسے غیر متوقع طور پہ انہیں عطا کر دیتے ہیں، وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا اور کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے گھر مانگا،
اللہ نے مجھے دے دیا، میں نے اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ نے مجھے دے دیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جنہیں ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے گھر اولاد نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے، نہ تمہارے اندر یہ اوصاف ہیں نہ تمہاری بیوی کے اندر ہیں۔ 8 سال اسی طرح گزر گئے، نہیں اولاد ہوئی، نہ معلوم کیا ذہن میں خیال آیا، دونوں میاں بیوی اللہ کے گھر میں چلے گئے، اور معلوم نہیں کس طریقے سے اللہ سے آوازاریاں کی ہوں گی۔ جس مالک نے ایک گندے نطفے سے انسان کو بنا دیا، جس اللہ نے اتنا پیارا انسان ایسے مٹیریل سے بنا دیا، کیا وہ اللہ ایک حکم کے ذریعے کسی کا ڈیفیکٹ ٹھیک نہیں کر سکتا؟ اور اللہ رب العزت کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں اس وقت اس بندے کے 2 بیٹے ہیں، یہ کون دینے والا ہے؟ ہم اس سے مانگ کے تو دیکھیں، اس پہ اعتماد تو کریں۔ ہم کائنات کی ہر دہلیز میں جا کے اپنا سر پٹکتے ہیں، کبھی اللہ کے دروازے پہ جا کے تو مانگے، اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے اس کے سامنے تو آنسو بہا کے دیکھیں اور دیکھیں معجزات کیسے ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے جب کوئی رستہ نہیں ہوتا، انسان کے لیے کوئی آسانی کا رستہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، وہ جا کے اللہ کے حضور رو کے کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، انا عبدک، میں تیرا غلام، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہ جو تیرا اور میرا ایگریمنٹ ہے میں اس پہ اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں تیرے گھر آ گیا، میں تجھ سے معافی مانگ رہا، اللہ میری سختیوں کو دور کر دے، اللہ میرے گھر میں فراوانی کر دے، اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے دے۔ جو انسان مانگتا ہے اللہ عظیم اتنے ہیں، وہ اتنے غنی ہیں، وہ اتنے بے پرواہ ہیں، جو انسان کی طلب ہوتی ہے اگر اس کا رزق حلال ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اگر وہ دل کے اندر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کسی دوسرے کی محبت میں مبتلا نہیں، خالص اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، تو پھر یقین جانیے اللہ اسے بھی رد نہیں کرتے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ غازی، حج کرنے والا، والمعتمر، اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ دعاہم فاجابوا وسألوہ فاعطاہم، جب وہ دعا کرتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، جب وہ سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال پہ اسے عطا کرتے ہیں۔ اللہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے، اللہ جو بھی کوئی تیری بارگاہ میں جا کے مانگے اسے عطا کر دینا۔ اب میرے عزیز بھائیوں، ایک تو عمرہ وہ ہے جو انسان سارا سال کبھی بھی کر سکتا ہے، ایک عمرہ وہ ہے جو انسان رمضان میں کرتا ہے۔ کیا اس میں اور اس میں فرق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک صحابی، جب آپ نے اعلان فرمایا کہ میں خود حج کے لیے جا رہا ہوں، تو ایک صحابی ان کی بیوی نے کہا اللہ کے بندے، مجھے آپ جا رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے، مجھے بھی لے جائیں۔ وہ کہنے لگے میں آپ کو نہیں لے جا سکتا کیونکہ میرے پاس سواری ایک ہے۔ وہ کہنے لگے فلاں سواری آپ کے پاس دوسری بھی ہے، کہنے لگے وہ اللہ کے راستے میں وقف کی ہوئی ہے۔ وہ خاتون فرما بردار خواتین تھی، خاموش ہو گئی، کہنے لگی اچھا پھر میری ایک بات، مجھ سے وعدہ کرو جب اس سفر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ان سے میری سلام عرض کرنا، اور جو میرا اور آپ کا مکالمہ ہوا ہے یہ بیان کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران سفر ملاقات ہوتی ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول میری بیوی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔
کہنے لگا اس نے مجھے حج کے لیے کہا کہ رسول اللہ کے ساتھ میں بھی حج کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے، میں نہیں لے جا سکتا۔ اس نے کہا آپ کے پاس دوسری سواری ہے۔ میں نے کہا وہ میں نے اللہ کے رستے میں وقف کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حج اور عمرہ بھی تو اللہ کے رستے میں جانا تھا، آپ وہ لے لیتے سواری۔ اب اگر نہیں لائے تو پھر آپ نے فرمایا اسے میری طرف سے جا کے واپس جب پلٹو گے تو کہنا رسول اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں اتنا ثواب ملے جتنا ثواب ان لوگوں کو ملا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، تو تم رمضان کے اندر آ کے عمرہ کر لینا، اللہ تمہیں اتنا ثواب عطا کر دیں گے۔ اور ہم منع کریں؟ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک شخص وہ اپنے دل میں یہ چاہت رکھتے ہوئے جاتا ہے کہ میں رمضان میں جا کے عمرہ کروں، اور اس کے کانوں میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حج کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا اللہ اس مسلمان کو دے گا قیامت تک جو رمضان میں اس نیت کے ساتھ جا کے عمرہ کرے گا کہ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا اور میں انشاءاللہ اللہ سے وہ اجر لوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ ام معقل رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عورت ہوں قد کبرت وسقمت فحل عمل یجزا عنی من حجتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر رسیدہ اور بیمار ہوں، کوئی ایسا کام بتائیں جو میرے حج کے قائم مقام ہو جائے، کیونکہ حج کے اندر زیادہ طوالت ہے، مشقت ہے، میں وہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتائیں کہ حج کا قائم مقام ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، اے میری امتی، اے اللہ کی بندی، تو رمضان کے اندر عمرہ کر لے، یہ تیرے حج کا قائم مقام ہو جائے گا، یعنی اللہ حج کے برابر تمہیں ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ جو بھی جاتے ہیں اے اللہ انہیں اس ثواب سے محروم نہ فرمانا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کی حالت میں جو انسان فوت ہو جاتا ہے، یہ بھی بڑی عظیم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ایک شخص کھڑا آپ سے باتیں کر رہا ہے، عرفات کے میدان ہے، باتیں کرتے کرتے تھوڑا سا وہ چوک گیا اور اپنے اونٹ سے نیچے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، وہیں پہ دم دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ پانی ملا کے اس سے اسے غسل دو، اس کا سر اور چہرہ نہ ڈھانپنا، قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا، اسی طرح اسے دفن کر دو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان حج اور عمرے کے دوران سفر میں جاتا ہوا یا وہاں پہ یا واپس پلٹتا ہوا گھر آنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، قیامت تک ہر سال حج اور عمرے کا اللہ اسے ثواب عطا کریں گے۔ اور اتنی عظیم نعمت لوگوں آج پوری دنیا کے مذاہب اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیت اللہ جیسی نعمت عطا کی ہے، اور اگر کسی کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہے اور وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بار بار جاتا ہے، اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم نیکی میں تعاون نہیں کر سکتے تو نیکی کے راستے میں رکاوٹ مت بنے۔ میں اللہ کے نام پہ التجا کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی بات پہ پکڑ لے کہ میرا ایک بندہ نیکی کے لیے جاتا تھا تو نیکی کے لیے تو منع کرتا تھا، کیا کبھی کسی برائی کرتے ہوئے کو برائی سے بھی منع کیا تھا؟ وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ جو کرے گا وہ بھرے گا، بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی، جس طرح کہ ہمارے کئی حکمرانوں نے کہا اور آج بھی
ایک ٹی وی پہ خناس آتا ہے، حسن نثار نام کی بلا ہے کوئی، اس نے ترکی کے صدر کو کہا کہ یہ خدائی خدمتگار بنا بیٹھا ہے، اسے کیا ضرورت ہے ہر معاملے میں ٹانگیں اڑائے۔ دنیا میں اگر کوئی غیرت مند حکمران بنا ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ کافروں کی خدمت ہی کرنی ہے۔ وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں، شیطان اور اس کی ذریت چاہتی ہے کہ ہم سے یہ ملنے والی جنت چھین لیں، کیونکہ یہ ان کا مقدر نہیں ہے۔ وہ ہم سے یہ نیکی چھین لیں کیونکہ ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ ان کی پوری زندگی کی محنت رائے گاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے کانوں میں میری نبوت، میری رسالت کی بات پہنچ گئی، وہ شرق و غرب میں کسی کچے خیمے میں ہے یا پکے مکان میں، اگر وہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتا تو جہنم میں جائے گا، کچھ بھی کر لے۔ تو اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہم اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ہم آپ کی اتباع میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کی اطاعت میں روزے رکھتے ہیں، آپ کی فرما برداری میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق عمرہ اور حج کرتے ہیں، اور یہ ہمارا نصیب ہے، ہمیں اپنے نصیب پہ فخر ہے۔ اور ہم اگر کسی بھائی کی معاونت نہیں کر سکتے تو کم از کم نیکی کے کام سے روکے نا، کہیں یہی چیز ہمارے لیے وبال کا سبب نہ بن جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ میری گزارشات تھی عمرے کے متعلق۔ اس کی اہمیت کیا ہے جب ہمیں سمجھ آئے گی تو پھر ہمیں بھی دل میں شوق لانا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مجھ جیسا فقیر اور قلاش آدمی جب بھی اللہ کے ہاں ارادہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم اللہ نے مجھے کہاں سے دے دیا اور اللہ نے پہنچا دیا۔ جب بھی آپ زندگی میں ارادہ کریں کہ میں نے اس سال حج کرنا ہے، اور میں پوری وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کروائے گا۔ پچھلے سال میری ریجیکٹ ہو گئی درخواست، ساری ہمیشہ ہر بندے کو پوچھا، کسی نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا۔ 23 اگست کو سعودی عرب سے یہاں کے ایک ٹور آپریٹر ہے، ان کا فون آیا، کہنے لگے میرے پاس 2 بندے سلپ ہو گئے، آپ نے جانا ہے تو آ جاؤ۔ 29 اگست کو اللہ وہاں لے گیا، تو لوگوں کو میں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جا سکا، میرے لیے دعا کریں، تو اللہ نے کہا میں لے کے جاؤں گا، دکھاؤں گا تمہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ارادہ کریں، اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں، صرف 2 آنسو نکل جائیں، یقین مانیے اللہ پوری زندگی کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کسی قسم کی تکلیف نہیں آنے دیتا، وہ تو سب سے سچا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی بار بار ان لوگوں کی طرح جو اس نیک کام میں سبقت کرتے ہیں، ہم ان کی نقل میں اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اپنے نبی کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے ہم بھی ان کی طرح بار بار جائیں اللہ رب العزت کے گھر میں، تاکہ ہماری خطائیں بھی معاف ہو جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آخری عرض عمرہ کیسا کرنا ہے، کیونکہ کچھ بھائیوں نے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ بتلانا ہے کہ عمرہ کیسے کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، چونکہ کعبۃ اللہ یہ دنیا کے وسط میں ہے، پوری دنیا میں اگر پرکار کے ساتھ پرکار پھیری جائے تو کعبہ ہر طرف سے وسط میں آئے گا۔ تو اللہ نے کعبہ کے اطراف میں 5 مقام مقرر کیے ہیں، جو بھی چاروں طرف سے آنے والا حج یا عمرے کے لیے آنے والا ہے وہ وہاں پہ احرام باندھے گا۔ ہم جو پاکستان کے لوگ جاتے ہیں، اگر ان کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ میں ہوگی تو ہمارا میقات یلملم ہوگا۔ یلملم اس مقام پہ ہمارا میقات ہے، اس لیے چونکہ ہم جہاز پہ جاتے ہیں، اس لباس کو ہم ایئرپورٹ پہ ہی تبدیل کر لیں گے، لیکن ہمارے اوپر شرائط اس وقت عائد ہوں گی جس وقت یلملم کے اوپر سے گزریں گے۔ جہاز کا کپتان بتلائے گا، اس وقت انسان کہے گا اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر وہ تلبیہ پکارے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
یہ تلبیہ پکارے گا یہاں تک کہ وہ بیت اللہ میں پہنچ جائے۔ جب اس کی نظر بیت اللہ پہ پڑے گی تو اس وقت تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ تو مرد جو ہے اس وقت اپنا کندھا ننگا کر لے گا۔ اس طواف کو کہتے ہیں طواف قدوم، جو عمرہ کے لیے پہلے کیا جاتا ہے۔ اس طواف میں دایاں کندھا ننگا کرنا یہ ضروری ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے آئے تو اس وقت مکے میں ابھی مشرک موجود تھے۔ انہوں نے آپ پہ آوازیں کسی کہ مدینے کے بخار نے ان کے کندھوں کو جھکا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کندھے ننگے کرو، اکڑ کے چلو۔ یہ طواف قدوم کے اندر 3 چکر رمل کے ہیں جس میں اکڑ کے تھوڑا سا اچھل کے چلنا ہوتا ہے، اور 4 چکر استوا کے ہیں جس میں نارمل چلنا ہوتا ہے۔ یہ طواف قدوم کے اندر 9 استلام ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، دوسرے جتنے بھی طواف ہیں اس میں 8 استلام، 8 دفعہ حجر اسود کو چومنا ہے، اور طواف قدوم کے اندر 9 مرتبہ ہوتا ہے۔ کس طرح؟ جب جاتے ہی پہلا استلام کرنا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ کے اپنے طواف کو شروع کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 2 ستونوں کو نہیں چھونا، تیسرے ستون کو آ کے جسے رکن یمانی کہتے ہیں اس پہ ہاتھ لگانا۔ اگر ہاتھ لگے تو یہ کہنا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 فرشتے یہاں اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ جب انسان یہ دعا کرتا ہے اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو وہ 70 فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ تو اگر ہاتھ نہ لگے تو پھر اسی طرح گزرنا ہے، پھر پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں تک کہ حجر اسود تک پہنچ جائیں۔ حجر اسود کا استلام 4 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ہونٹوں کے ساتھ چومنا، ہاتھ لگانا، ہاتھ کو چومنا، چھڑی لگانا، چھڑی کو چومنا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا۔ اگر اشارہ کرنا ہے تو پھر چومنا نہیں ہے، اور چاروں کا ثواب برابر ہے۔ یہاں دھکا دینا یہ کفر ہے، اور اس طرح استلام کر لینا انشاءاللہ ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح ہونٹوں کے ساتھ چومنے والے کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ پھر دوسرا چکر شروع کر دینا ہے۔ اس طرح 7 چکر جب مکمل ہو جائیں تو اس وقت پھر اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے، اور وہاں مقام ابراہیم جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعتیں پڑھو۔ یہ 7 چکر جو طواف کے لگائے ہیں ان میں 8 دفعہ اب تک ہم نے استلام کیا، شروع سے لے کر آخر تک۔ اور پھر جب 2 رکعتیں پڑھیں، اس 2 رکعتوں کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورت فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور پھر دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ جب یہ نماز مکمل کر لیں تو پھر کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جگہ ہے جسے ملتزم کہتے ہیں، چمٹنے کی جگہ۔ یہاں تقریباً 3 آدمی بیک وقت کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہے تو ملتزم پہ جا کے چمٹ کے اللہ سے دعا مانگے۔ یہ قبولیت کی جگہ ہے، انسان جو بھی دعا مانگتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ اگر وہاں جانا ممکن نہیں ہے تو پھر جہاں بھی ہیں وہیں پہ بیٹھے یا کھڑے اللہ سے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اللہ اکبر زمزم پئیں اور سر پہ بہائیں۔ اگر روزہ ہے تو پھر پینا نہیں، صرف سر پہ بہانا ہے۔ پھر جب اس کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر حجر اسود کے سامنے آ کے 9واں استلام کریں، پھر صفا مروہ کی طرف چلے جائیں۔ پھر صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، اس کے درمیان برآمدے بنے ہوئے ہیں۔ جب صفا پہ جائیں تو وہاں اللہ کی یہ قرآن کی آیت پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کریں، 3 دفعہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہیں 3 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے۔ جب دعا مانگ کے فارغ ہو جائیں تو پھر دائیں طرف
چلنا شروع کر دیں، اور چلتے چلتے جہاں سبز لائٹس آئیں وہاں بھاگنا شروع کر دیں، اور اس دوران کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر ورحم انت العز الاکرم۔ اسی طرح مروہ پہ پہنچ جائیں، مروہ میں پہنچ کے پھر قبلے کی طرف اپنا رخ کریں، اور یہ جو سارے معاملات ہیں پھر دہرانے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پھر وہاں پہ دعا مانگے، پھر اسی طرح صفا پہ جب 7 چکر مروہ پہ پورے ہو جائیں پھر سیر ہو کے کسی کونے پہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں مانگے، یہ آپ کا عمرہ مکمل۔ پھر اپنے سر کے بال کٹوائیں یا منڈوائیں، منڈوانے سے 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا مانگی، اور کٹوانے والے کی 1 دفعہ۔ اگر کٹوانے ہیں تو سارے سر کے بال کٹوانے ہیں، نہ کہ جس طرح کے بعض لوگ یہاں سے تھوڑے سے بال پکڑ کے کاٹ کے سمجھتے ہیں ہم نے ایسا کر لیا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ عمرہ ہے، اس کے بعد آپ اپنے لباس میں آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے اگر آپ رمضان کے اندر کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے حج کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ جو لوگ جا رہے ہیں اے اللہ ان کی یہ ساری محنتیں کوششوں کو قبول فرمانا اور ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں بار بار تیرے گھر کی زیارت کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ یا دودھ پلانے والی عورت یہ اپنے روزے کا فدیہ دے سکتی ہے۔ ایسے رشتہ دار جو آپ مال و جائیداد چھین لیں ان سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ میرے بھائی تعلق نہیں کاٹنا چاہیے، لیکن اس نے جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ اسے انشاءاللہ ایک دن ضرور ملے گا، اور آپ کو اس وقت یہ سارا کچھ ملے گا جب لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا کیسا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے تو اس وقت 25 ذیقات تھا۔ جب رستے میں مقام صرف پہ آئے، یہ مکے کے قریب ایک جگہ ہے، تو وہاں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مینسز آ گئے۔ اب جب لوگ مکے میں آئے تو سب لوگ عمرہ کرنا تھا، عمرہ اور حج اکٹھا تھا۔ عمرہ کر کے لوگ فارغ ہو گئے تو اماں جی بیت اللہ میں نہ جا سکی۔ جس دن آپ عرفات میں تھے اس دن آپ طہر میں پاکیزگی میں آئے۔ آپ اس وقت آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم حج کے دوسرے ارکان ادا کرو سوائے بیت اللہ میں جانے کے یا نماز ادا کرنے کے۔ جس دن عرفات کے اندر آپ صاف ہو گئی تو پھر 10 ذی الحج کو آپ نے کہا کہ آپ طواف افاضہ کرائیں، یعنی طواف زیارت کے لیے چلے جائیں۔ جب سب لوگوں نے حج کر لیا 14 یا 15 ذی الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو آپ سیدہ عائشہ کے پاس گئے تو وہ رو رہی تھی۔ تو آپ نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے سب لوگ حج اور عمرہ لے کے جا رہے ہیں، میں صرف حج لے کے جا رہی ہوں۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو سیدہ عائشہ کے بھائی تھے انہیں کہا کہ اپنی بہن کو تنعیم پہ لے جاؤ اور وہاں احرام باندھ کے آئیں اور یہ بھی عمرہ کر لیں تاکہ یہ بھی حج اور عمرہ ان کا دونوں ہو جائیں، اور کہا انہیں عمرہ کروا کے ہم فلاں مقام پہ آپ کا انتظار کریں گے، وہاں پہنچ جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کو لے کے تنعیم پہ گئے جہاں آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ وہاں جا کے احرام اماں جی نے باندھا اور سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر بھی آپ کے ساتھ آئے، انہوں نے احرام نہیں باندھا۔ اب سارا عمرے کے دوران طواف میں بھی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر اپنی بہن اماں جی کے ساتھ تھے، اور صفا مروہ کے دوران بھی اماں جی کے ساتھ تھے۔ اگر یہ عمرہ اوروں کے لیے بھی ہوتا تو عبد الرحمن بن ابی بکر ضرور کرتے۔ یہ کب شروع ہوا؟ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ شہید ہوا تو دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے لوگوں کو کہا کہ سب لوگ تنعیم پہ جاؤ، احرام باندھ کے شکرانے کا عمرہ کرو بیت اللہ کی تعمیر پہ۔
اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ جن لوگوں نے تنعیم سے آ کے عمرہ کیا ہے انہیں عذاب ہوگا کہ ثواب ہوگا. یعنی جب پہلی دفعہ یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی اختلاف تھا کہ یہ عمرہ رسول اللہ نے چونکہ نہیں کیا یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ بار بار جا کے اس طرح کرنا یہ رسول اللہ کی سنت میں نہیں ہے. اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مدینہ منورہ جائیں, واپسی پہ ذوالحلیفہ پہ احرام باندھیں اور عمرہ کریں, یا آپ طائف میں جائیں وہاں قرن المنازل پہ احرام باندھیں اور آئیں, اب وہاں عمرہ کریں. یہاں کا عمرہ یہ ٹیکسی ڈرائیوروں نے بنایا ہوا ہے اور لوگوں میں یہ معروف ہو گیا, چونکہ یہ ایک آسان طریقہ ہے, بہت سے لوگ اسے کرتے ہیں, لیکن ہمیں رسول اللہ کی سنت میں نہیں ملتا. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین. اللہم انصر المظلومین فی سوریا. اللہم انصر المظلومین فی فلسطین. اللہم انصر المظلومین فی کشمیر. اللہم انصر المظلومین فی کل مکان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.